ریل ورلڈ کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو ایتھنز کے حکمرانوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جہنم رسید ہوا۔ یونان کی اشرافیہ جیت گئی، سقراط کی دانش ہار گئی، وقت گزر گیا۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والے دلاور ولیم والز کو جب انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے گرفتار کیا تو اس پر غداری کا مقدمہ قائم کیا۔ اسے برہنہ کر کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پھر ناقابل بیان تشدد کے بعد اسے پھانسی دے کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس وقت کا بادشاہ جیت گیا، ولیم والز ہار گیا، وقت گزر گیا۔ ناظرین گرامی، گلیلیو نے ثابت کیا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، تو یہ کیتھولک عقائد کی خلاف ورزی تھی۔ چرچ نے گلیلیو پر کفر کا فتویٰ لگایا اور اسے غیر معینہ مدت تک کے لیے قید کی سزا سنا دی۔ یہ سزا 1633 میں سنائی گئی۔ گلیلیو اپنے گھر میں ہی قید رہا اور 1642 میں وہیں اس کی وفات ہوئی۔ پادری جیت گئے، سائنس ہار گئی، وقت گزر گیا۔ جیورڈانو برونو پر بھی چرچ کے عقائد سے انحراف کرنے کا مقدمہ بنایا گیا۔ برونو نے اپنے دفاع میں کہا کہ اس کی تحقیق عیسائیت کے عقیدہ خدا اور اس کی تخلیق سے متصادم نہیں ہے، مگر اس کی بات نہیں سنی گئی اور اسے اپنے نظریات سے مکمل طور پر تائب ہونے کے لیے کہا گیا۔ برونو نے انکار کر دیا۔ پوپ نے برونو کو کافر قرار دے دیا۔ 8 فروری 1600 کو جب اسے فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا تو برونو نے تاریخی جملہ کہا کہ میں یہ فیصلہ سنتے ہوئے اتنا خوف زدہ نہیں ہوں جتنا تم یہ فیصلہ سناتے ہوئے خوف زدہ ہو۔ برونو کی زبان کاٹ دی گئی اور اسے زندہ جلا دیا گیا۔ پوپ جیت گیا، برونو ہار گیا، وقت گزر گیا۔ پیارے ساتھیو، حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوان مردی کی تاریخ رقم کی۔ انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں، جاؤ تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن میں مت لانا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور شہادت نوش فرمائی۔ حجاج نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر خلیفہ عبد المالک کو بھجوا دیا اور لاش لٹکا دی۔ خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم نے بیٹے کا انجام دیکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت بگاڑ دی۔ حجاج جیت گیا، ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہار گئے، وقت گزر گیا۔ ناظرین گرامی، ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ کو قاضی قضاء بننے کی پیشکش کی، مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا ظلم کرنے پر اتر آیا۔ اس نے انہیں بغداد میں دیواریں بنانے کے کام کی نگرانی اور اینٹیں گننے پر مامور کر دیا۔ مقصد ان کی ہتک کرنا تھا۔ بعد ازاں منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے اور اذیت ناک قید میں رکھا۔ بالآخر قید میں ہی انہیں زہر دے کر مروا دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ میں مجمع کا حال یہ تھا کہ 50,000 لوگ امٹ آئے۔ 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ منصور جیت گیا، امام ابو حنیفہ ہار گئے، وقت گزر گیا۔ پیارے ساتھیوں، تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یونان کی اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی، مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سقراط کا سچ زیادہ طاقتور تھا۔ ولیم والز کی دردناک موت کے بعد اس کا نام لیوا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آج بھی ایبرڈین سے لے کر ایڈنبرا تک ولیم والز کے مجسمے اور یادگاریں ہیں۔ تاریخ میں ولیم امر ہو چکا ہے۔ گلیلیو پر کفر کے فتوے لگانے والی چرچ اپنے تمام فتوے واپس لے چکی ہے۔ رومن کیتھولک چرچ نے 350 سال بعد تسلیم کیا کہ گلیلیو درست تھا اور اس وقت کے پادری غلط۔ برونو کو زندہ جلانے والے آج بھی یہ بات مانتے ہیں کہ برونو کا علم اور نظریہ درست تھا اور اسے اذیت ناک موت دینے والے تاریخ کے غلط دورائے پر کھڑے تھے۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف کو آج بھی ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کی گردن پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت اور دلیری کا استعارہ ہے۔ حجاج کو شکست ہو چکی ہے، ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فاتح ہیں۔
जिस अबू जाफर मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कैद में जहर देकर मरवाया, उसके मरने के बाद एक जैसी 100 कब्रें खोदी गई और किसी एक कब्र में उसे दफन कर दिया गया ताकि लोगों को यह पता न चल सके कि वो किस कब्र में दफन है। ये एहतमाम इस खौफ की वजह से किया गया कि कहीं लोग इसकी कब्र की बेहुरमती न करें। गोया तारीख का फैसला बहुत जल्द आ गया। प्यारे साथियों, आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तारीख हमें रौंदती हुई आगे निकल जाएगी। आज ये फैसला करना मुश्किल है कि हम में से कौन तारीख की सही सिमत खड़ा है और कौन तारीख के गलत दौराहे पर है, कौन हक का साथी है और कौन बातिल के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए है, कौन सच्चाई का अलम बरदार है और कौन झूठ की तरवीज कर रहा है, कौन दयानतदार है और कौन बेईमान, कौन जालिम है और कौन मजलूम। हम में से हर कोई खुद को हक का राही कहता है, मगर हम सब जानते हैं कि ये बात दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर हर शख्स ने हक का अलम थाम लिया है तो फिर इस धरती से जुल्म और नाइंसाफी को अपने आप खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन सब अच्छी तरह जानते हैं कि हम उस मंजिल से कहीं दूर भटक रहे हैं। आज से 100 बरस बाद अलबत्ता जब कोई मुअर्रिख हमारा अहवाल लिखेगा तो वो एक ही कसौटी पर हम सबको परखेगा, मगर अफसोस कि उस वक्त तारीख का बेरहम फैसला सुनने के लिए हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। सो आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, क्यों न खुद को हम एक बेरहम कसौटी पर परख लें और देख लें कि कहीं हम यूनानी अशराफिया के साथ तो नहीं खड़े जिन्होंने सुकरात को जहर का प्याला थमा दिया था, कहीं हम बरूनों को जिंदा जलाने वाले पादरियों के साथ तो नहीं खड़े, कहीं हम हज्जाज की तरह जालिमों का साथ तो नहीं दे रहे, कहीं हम इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक पर कोड़े बरसाने वालों के साथ तो नहीं है, कहीं हम इब्ने रुशद के खिलाफ फतवा देने वालों के साथ तो नहीं खड़े, कहीं हम तारीख की गलत सिमत में तो नहीं खड़े। इस सवाल का जवाब तलाश करके खुद को गलती पर तस्लीम करना बड़े ज़र्फ का काम है, जिसकी आजकल शदीद कमी है। वक्त तो गुजर ही जाता है, देखना सिर्फ ये होता है कि किस बाज़मीर ने वो वक्त कैसे गुजारा। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।